خطبہ نمبر 224 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی، جس میں ظلم سے برات و بیزاری کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام۔ خدا گواہ ہے کہ میرے لیے سادان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار لینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار عالم سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی بندے پر ظلم کر چکا ہوں یا دنیا کے کسی معمولی مال کو غصب کیا ہو۔ وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها والله لقد رأيت أقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم ساعا۔ بھلا میں کسی شخص پر بھی اس نفس کے لیے کس طرح ظلم کروں گا جو فنا کی طرف بہت جلد پلٹنے والا ہے اور زمین کے اندر بہت دنوں رہنے والا ہے۔ خدا کی قسم میں نے عقیل کو خود دیکھا ہے کہ انہوں نے فقر و فاقہ کی بنا پر تمہارے حصہ گندم میں سے 3 کلو کا مطالبہ کیا تھا۔ ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعذل وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا۔ جبکہ ان کے بچوں کے بال غربت کی بنا پر پراگندہ ہو چکے تھے اور ان کے چہروں کے رنگ یوں بدل چکے تھے جیسے انہیں تیل چھڑک کر سیاہ بنایا گیا ہو، اور انہوں نے مجھ سے بار بار تقاضا کیا اور مکرر اپنے مطالبے کو دہرایا۔ فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من ألمها۔ تو میں نے ان کی طرف کان دھر دیے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میں دین بیچنے اور اپنے راستے کو چھوڑ کر ان کے مطالبے پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، لیکن میں نے ان کے لیے لوہا گرم کرایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ انہوں نے لوہا دیکھ کر یوں فریاد شروع کر دی جیسے کوئی بیمار اپنے درد و الم سے فریاد کرتا ہو۔ وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من لظى۔ اور قریب تھا کہ ان کا جسم اس کے داغ دینے سے جل جائے تو میں نے کہا، رونے والیاں آپ کے غم میں روئیں اے عقیل، آپ اس لوہے سے فریاد کر رہے ہیں جسے ایک انسان نے فقط ہنسی مذاق میں تپایا ہے، اور مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہیں جسے خدائے جبار نے اپنے غضب کی بنیاد پر بھڑکایا ہے۔ آپ اذیت سے فریاد کریں اور میں جہنم سے فریاد نہ کروں۔ وأعجب من ذلك طارق ترقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک رات ایک شخص اشعث بن قیس میرے پاس شہد میں گدھا ہوا حلوہ برتن میں رکھ کر لایا جو مجھے اس قدر ناگوار تھا جیسے سانپ کے تھوک یا قے سے گوندھا گیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کوئی انعام ہے یا زکوٰۃ یا صدقہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ فقال
لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبت أم ذو جنة أم تهجور؟ اس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ فقط ایک ہدیہ ہے۔ میں نے کہا کہ پسر مردہ عورتیں تجھ کو روئیں، تو دین خدا کے راستے سے آ کر مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تو پاگل ہو گیا ہے یا ہذیان بک رہا ہے، آخر ہے کیا؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چیونٹی پر صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چبا رہی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَغَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْدَمُهَا مَا لِعَلِيٍّ وَلَنَعِيمٍ يَفْنَى وَلَذَّةٍ لَا تَبْقَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَقُبْحِ الزَّلَلِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ۔ یہ تمہاری دنیا میری نظر میں اس پتی سے زیادہ بے قیمت ہے جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو۔ بھلا علی کو ان نعمتوں سے کیا واسطہ جو فنا ہو جانے والی ہیں، اور اس لذت سے کیا تعلق جو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے، اور اسی سے مدد کا طلبگار ہوں۔